الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام في ليله إيمانا واحتسابا غفر الله ما تقدم من ذنبه. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحيا ليله وأيقظ أهله، أو كما قال عليه السلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حاضرین کرام، بزرگوں، دوستوں، رمضان المبارک کا آج دوسرے عشرے کا آخری دن ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جب سابقہ اقوام اور سابقہ مومنین کے واقعات سنائے کہ وہ ایسے 80 سال اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، دن کو اللہ کی راہ میں جہاد کیا کرتے تھے، تو صحابہ کی طبیعت مچلی، دل میں ایک شوق پیدا ہوا اور ایک حسرت جاگی، اور عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری عمریں تو تھوڑی ہیں، آپ نے ہی خود ارشاد فرمایا: اعمار امتی ما بین 60 الی 70. میری امت کی اوسط عمریں 60 اور 70 سال کے درمیان ہوں گی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی نے ارشاد فرمایا ہماری عمر 60 اور 70 سال کے درمیان، اور وہ لوگ 80 سال اللہ کی عبادت کرتے تھے، سینکڑوں سال جیتے تھے. جب ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ تک ساری امتیں جمع ہوں گی، تو ان کے اعمال تو ہمارے اعمال سے بڑھ جائیں گے. ان کی عمر زیادہ، ان کے نیک عمل زیادہ، تو ہم تو پیچھے رہ گئے، وہ آگے بڑھ گئے. تو اللہ رب العزت نے یہ صورت نازل فرما کر مومنین کو تسلی ارشاد فرمائی، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو خوش فرما دیا
اور دل کو اطمینان نصیب فرمایا۔ اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے نازل کیا قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں۔ قرآن پاک کے ساتھ جس کی نسبت جڑتی گئی وہ عظیم ہوتا چلا گیا۔ قرآن کی نسبت رمضان کے ساتھ ہوئی تو رمضان کو بلندیاں ملیں۔ یہ اللہ رب العزت کا قانون قدرت ہے کہ اللہ نے بہت سو میں اللہ نے ایک کو تاج امامت عطا فرمایا اور سرداری کا تاج عطا فرمایا۔ مثلا اللہ نے کتابیں تو بہت ساری نازل فرمائیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ 10 سے زیادہ صحائف حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیے گئے۔ 313 رسولوں میں سے اللہ رب العزت نے صرف 4 رسولوں کو کتابیں عطا فرمائیں، مستقل کتاب عطا فرمائی۔ باقی رسولوں کو مستقل شریعت دی گئی لیکن کتابیں نہیں دی گئیں، انہیں صحائف دیے گئے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا قرآن نازل ہوا، تورات، انجیل، زبور، یہ 4 کتابیں نازل ہوئیں، لیکن تمام صحائف اور قرآن میں، تمام صحائف اور آسمانی کتابوں میں اللہ نے قرآن کے سر پر ساری کتابوں کی سرداری کا تاج رکھ دیا۔ پھر ایسے ہی اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں 114 صورتیں نازل فرمائیں۔ 114 صورتوں میں اللہ نے 4 صورتوں کو عظیمت اور فضیلت عطا فرمائی۔ ایک کو اللہ نے سورہ یاسین فرمایا، ایک کو سورہ رحمان فرمایا، ایک کو سورہ بقرہ فرمایا، ایک کو سورہ مزمل فرمایا۔ ان 4 میں پھر اللہ نے ساری صورتوں کا سردار سورہ یاسین کو قرار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے دن بھی پیدا فرمائے، راتیں بھی پیدا فرمائیں، مہینے بھی اللہ نے بنا دیے۔ اللہ نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12، اللہ نے 12 مہینے بنا دیے، 12 مہینوں کی تعداد مقرر فرمائی۔ پھر ان 12 میں 4 کو فضیلتیں عطا فرمائیں جنہیں اللہ نے اشہر حرم فرمایا، حرمت والے مہینے۔ پھر تمام مہینوں کی سرداری کا تاج اللہ نے رمضان المبارک کے سر پر رکھ دیا۔ پھر ایسے ہی اللہ رب العزت نے دن بھی بنا دیے۔ دن تو بہت تھے، 7 دن تھے جنہیں ہم اپنی زبان میں ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ کہتے ہیں، اور عربی میں یوم السبت، یوم الاحد، یوم الاثنین، یوم الاربع، یوم الخمیس، یوم الجمعہ کہا جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان سارے دنوں کی اللہ رب العزت نے سرداری کا تاج یوم الجمعہ کے سر پر رکھ دیا۔ ایسے اللہ نے راتیں بھی بنا دیں۔ راتیں تو ساری برابر تھیں، راتیں تو ساری ایک جیسی تھیں، لیکن جیسے رات کی نسبت قرآن سے جڑی، اللہ رب العزت نے ایک رات کو عرفہ کہا، ایک رات کو لیلۃ المعراج فرمایا، ایک رات کو اللہ نے لیلۃ البرات فرمایا جسے لیلہ مبارکہ بھی کہا جاتا ہے۔ ان ساری راتوں کی سرداری کا تاج اللہ نے لیلۃ القدر کے سر پر رکھ دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نسبت قرآن سے جڑ گئی۔ جس کی نسبت قرآن سے جڑ جاتی ہے، آپ اندازہ لگائیں، قرآن پاک کے ساتھ ایک گتا لگا ہوا ہے، اس گتے کو ہم جا کر چومتے ہیں، اس گتے کا ہم احترام کرتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ ہمارا بچہ اس گتے کو پھاڑ دے، ہم بچے کو ڈانٹتے ہیں، ہم بچے کو سزا دیتے ہیں، اور اگر وہ کسی انگلش کی کتاب کا گتا پھاڑ دے ہم اسے کچھ نہیں کہتے۔ ہم ان نسبتوں کا احترام کرتے ہیں۔ جو نسبت قرآن سے جڑ گئی اس نسبت کو مقام مل گیا۔ رمضان المبارک کی نسبت قرآن سے جڑی۔ اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے رمضان المبارک میں قرآن نازل فرمایا۔ پھر جس رات کو اللہ رب العزت نے قرآن سے جوڑا، فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن نازل کیا لیلۃ القدر میں۔ یہ قدر کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا تمہیں کیا پتا؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلہ قدر کیا ہے؟ قدر کے 3 معنی ہیں، اور تینوں معنی اس سورہ مبارکہ میں 3 بار اللہ نے فرمایا قدر۔
ایک مطلب ہے قدر کا معنی، قدر کا معنی ہے مقدار۔ یہ جب رات ہوتی ہے، لیلۃ القدر ہوتی ہے، اللہ کے نورانی فرشتے آسمانوں سے اس قدر نازل ہوتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے۔ قدر کا معنی تنگی بھی ہے۔ مقدار کب تک یہ رہتا ہے سلسلہ؟ حتیٰ مطلع الفجر، جب تک صبح صادق نہیں طلوع ہو جاتی، جب تک فجر نہیں طلوع ہو جاتی، تب تک یہ سلسلہ قائم رہتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جب یہ آیات سنائیں، ان کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں، میں نے تمہیں لیلۃ القدر عطا فرما دی۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں پتہ ہے، تمہیں اندازہ ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہاری عقل چھوٹی ہے۔ لیلۃ القدر کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ خیر کا لفظ عربی زبان میں یہ 19-20 کے فرق کے لیے نہیں آتا کہ اس سے بہتر، اور اللہ نے یوں بھی نہیں فرمایا کہ 1000 مہینوں کے برابر یہ رات ہے، یوں برابر نہیں فرمایا کہ 1000 مہینوں کے برابر یہ رات ہے، فرمایا یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ وہ کس قدر بہتر ہے؟ وہ کتنی بہتر ہے؟ اللہ علام الغیوب ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ کس قدر بہتر ہے۔ البتہ یہ بات طے ہے وہ بہتر ہے، اور یہ بھی پکا ہے کہ لیلۃ القدر یہ رات ہی ہے، دن کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ رات بڑی عظمتوں والی رات ہے۔ اس رات میں اللہ کے نورانی فرشتے اس قدر نازل ہوتے ہیں، روئے زمین پر گلیاں بھر جاتی ہیں، بازار بھر جاتے ہیں، اور جگہ جگہ اعلانات ہوتے ہیں، حل من مستغفر غفر لہ، ہے کوئی مغفرت کا طالب اسے معاف کر دیا جائے، حل من مسترزق فارزق لہ، ہے کوئی رزق کا طالب اسے رزق مہیا کر دیا جائے۔ جن و انس کے علاوہ ساری کائنات کی مخلوق اللہ کے اعلانات کو سنتی ہے۔ فرمایا تنزل الملائکۃ، تمہارے سمجھانے کے لیے اس کی خیر تو بڑی ہے، اس کی برکتیں تو بڑی ہیں، لیکن تنزل الملائکۃ والروح فیہا، جبرائیل علیہ السلام آسمانوں کے جتنے بھی اللہ کے نورانی فرشتے ہیں وہ لا تعداد ہیں، تعدو اگر تم گننا چاہو تو گن نہیں سکتے ہو۔ اللہ کے اس قدر فرشتے ہیں، ان سارے فرشتوں کے سردار ہیں۔ اور جبرائیل علیہ السلام یا تو انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے پاس وحی لے کر آیا کرتے تھے، یا پھر رمضان المبارک میں فرشتوں کو لے کر روئے زمین پر اترتے ہیں۔ سلام بما صبرتم، سلام کرتے ہیں روزے داروں کو۔ اللہ کے یہ نورانی فرشتے پوری روئے زمین پر پھیل جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے اس قدر اہتمام فرمایا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اہتمام دیکھیں، پہلے اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ رمضان المبارک کی کس رات میں لیلۃ القدر ہے، بس یہی ارشاد فرما دیا کہ لیلۃ القدر رمضان المبارک میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا عشرہ، پہلے 10 دن رمضان المبارک کے اعتکاف میں بیٹھے، لیلۃ القدر کا پتہ نہ چلا۔ اگلے 10 دن بیٹھے، جب 20 دن پورے ہوئے، جیسے آج 20واں روزہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی اگر جانا چاہتا ہے تو گھروں کو جا سکتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی مسجد میں اعتکاف فرما رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جا سکتے ہیں۔ صحابہ نے اپنے سامان گھروں کو روانہ فرما دیے، بستر گھروں کو بھیج دیے، برتن گھروں کو بھیج دیے کہ آج شام کو ہم نے گھروں کو چلے جانا ہے۔ جب سامان بھیج دیے، شام ہوئی، مغرب ہوئی، نماز کے بعد یہ معتکفین حضرات گھروں کو جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلال ان کو آواز دو، یہ واپس آئیں، یہ واپس مسجد کی طرف لوٹ آئیں۔ اللہ نے مجھے ارشاد فرمایا ہے کہ لیلۃ القدر آخری عشرے میں ہے، واپس آ جاؤ، اس عشرے میں ہم نے لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، انہوں نے پورے مہینے میں لیلۃ القدر کو تلاش کیا۔ تلاش کرنے کے بعد جیسے کوئی چیز مل جاتی ہے،
اور والد اپنی اولاد کو دیتا ہے کہ بیٹے میری محنت کا نتیجہ یہ ہے، اس سے فائدہ اٹھا لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ رات ان آخری دنوں میں تلاش کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آخری عشرے کا بھی اعتکاف فرمایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بڑے جلیل القدر صحابہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے، عرض کرتے یا رسول اللہ ہم نے رات کو خواب دیکھا ہے اور خواب میں یہ نظر آیا، بتانے والے نے ہمیں بتایا کہ لیلۃ القدر آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے، اور کتنا بھی اللہ کا ولی ہو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مقام و مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مقام و مرتبہ تمام اولیاء سے زیادہ، تمام اتقیاء سے زیادہ، تمام اصفیاء سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنے والے، جبرائیل علیہ السلام کو نازل ہوتے قرآن اترتے دیکھنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے خواب کو اس قدر اہمیت نہ ملی کہ شریعت کا حصہ بن جائے۔ معلوم ہوا کتنا بڑا ولی ہو، اگر وہ کوئی خواب دیکھے، خواب دیکھنے کے بعد مسئلہ بتائے تو یہ شریعت کا حصہ نہیں بن سکتی۔ اگر کوئی بڑا ولی ہو خواب یہ دیکھے کہ میں خواب میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اس کا بیدار ہونے کے بعد اپنے بیٹے کو ذبح کرنا ناجائز اور حرام ہوگا، گناہ کبیرہ ہوگا۔ اور اگر نبی وہی خواب دیکھتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، صبح کو اٹھتا ہے، چھری اٹھاتا ہے، بیٹے کے لختے جگر کے گردن پر چھری رکھ دیتا ہے، کوئی یوں نہیں کہتا کہ یہ تو خواب کی بات تھی۔ کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے کہ نبی کا خواب وہی ہوا کرتا ہے، نبی کا خواب اللہ کا پیغام ہوا کرتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کا جز نہیں بنایا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خواب سنتے رہے۔ پھر ایک دن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ نے بھی مجھے خواب میں یہی ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ پھر ایک دن ایسا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، ارشاد فرمایا کہ میں آ رہا تھا تمہیں یہ بتانے کے لیے کہ لیلۃ القدر کی یہ تعین ہے، یہ رات ہے، فلاں رات ہے۔ ایک رات متعین ہو گئی تھی، لیکن میں نے دیکھا کہ دو شخص آپس میں جھگڑ رہے تھے، اور ان کی اس جھگڑنے کی وجہ سے وہ برکت ذہن سے اٹھا دی گئی اور اللہ نے مجھے بھلوا دیا۔ اللہ کی طرف سے تو یہ طے تھا کہ اس تعین کو ظاہر نہیں کرنا، شب قدر کو یہ تلاش کرتے رہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا قرآن نازل ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مدرسے میں جا کر پڑھے نہیں ہیں، آپ نے لکھنا نہیں سیکھا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن نازل ہوتا ہے آپ جلدی جلدی پڑھنا شروع فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جلدی نہ فرمائیں، قرآن کا یاد کروانا ہمارے ذمے ہے، میں آپ کو یاد کرواؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین سے لے کر والناس تک رمضان المبارک میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ہر رمضان المبارک میں ایک دفعہ دور فرماتے ہیں، حضرت جبرائیل سناتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کو سناتے ہیں۔ جس سال آپ کا وصال ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ دور فرمایا، 2 دفعہ حضرت جبرائیل نے سنا، 2 دفعہ جبرائیل نے سنایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حافظہ اس قدر تھا، اس کے باوجود تعین یہی تھی کہ فلاں رات ہے، یہ کوئی بھولنے والی بات نہیں ہے۔ لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں میں باہر نکلا ہوں تو ان کے جھگڑے کی وجہ سے یہ برکت اٹھا لی گئی اور میرے ذہن سے محو کر دیا گیا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا پیغام اس امت کو دیا کہ جھگڑے کی نحوست اس قدر ہوتی ہے کہ شب قدر کی تعین کو ختم کر دیا جاتا ہے، اور اللہ کی حکمت یہ تھی شب قدر کی تعین کو ختم کرنے میں کہ خدا نہ خواستہ امتی میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، رات شب قدر کی ہے، مہینہ رمضان المبارک کا ہے، تعین ہے کہ آج شب قدر ہے، لیکن انسان خطا کا پتلا ہے، گناہ کر بیٹھا ہے اس رات میں، یہ تو مارا گیا، کیونکہ جہاں پر ایک عمل 1000 کے برابر ہے تو گناہ بھی اس قدر ہوگا۔ جیسے خدا نہ خواستہ کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے، باہر جھوٹ بولتا ہے، اس کا گناہ ہے،
गुनाह कबीरा है, मस्जिद में बोलता है उसका गुनाह बाहर के झूठ से बड़ा गुनाह है, और वही गुनाह वही झूठ वो हरम में जाकर करता है, मस्जिद हरम में बैतुल्लाह में वो गलत काम करता है, वो झूठ बोलता है, वो गीबत करता है, तो ये उससे बड़ा गुनाह है। यही वजह है फुक़हा कराम ने यहाँ एक मसला इरशाद फरमाया कि अगर कोई बंदा यहाँ पर कोई प्लानिंग बनाता है, कोई सोचता है, किसी के खिलाफ कोई गुनाह की प्लानिंग करता है लेकिन वो करता नहीं है, तो अल्लाह उसका मुआखज़ा नहीं फरमाते, अल्लाह उसको इस पर पकड़ते नहीं हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया मेरी उम्मत से अल्लाह ने मुआखज़ा उठा दिया है वसवसों का, और ये जो प्लानिंग है सोच रहा है अभी किया नहीं है, जब तक किया नहीं है इरादे गुनाह नहीं है, लेकिन हरम ऐसी जगह है वहाँ बैठकर अगर कोई बंदा गुनाह का इरादा भी करे तो फरिश्ता उस गुनाह को लिख लेता है। अगर अल्लाह मुतय्यन फरमा देते फलां रात है और इस रात में कोई गुनाह कर रहा होता तो ये बंदा तो मारा गया, इसका तो ईमान ख़तरे में पड़ गया, तो इसलिए तायीन ख़त्म कर दी गई। अब अगर एतकाफ़ कोई बंदा नहीं बैठ सकता तो ये 5 रातें अल्लाह की बारगाह में बैठकर रो ले, अगर इबादत नहीं कर सकता, तिलावत नहीं कर सकता, ज़िक्र अज़कार की इसमें हिम्मत नहीं है, पहले तो यह इबादत करता रहे, इबादत नहीं कर सकता बैठा रहे सर झुकाकर, दिल में यही तसव्वुर करे मेरे मौला गुनाहों के अंबार लेकर बैठा हूँ, तेरी रहमत आज जौबन पे है, मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा। जब शब कदर आती है शेख सादी दिल से उनके पुकार निकलती है, करीमा बेबख्शा ए बरहाल माँ के हस्तम असीरे कमंदे हवा, ए करीम तू ही बख्शिश फरमा, मेरे हाल पर रहम फरमा, नदारीम गैरस तू फरियाद रस, ए मेरे मौला तेरे अलावा मेरी पुकार को सुनने वाला कोई नहीं, नदारीम गैरस तू फरियाद रस, तू ही आसियाँ राखता बख्शो बस, तू ही ना फरमानों की ख़ताओं को माफ़ करने वाला है, तू ही गुनाहगारों के गुनाहों को माफ़ करने वाला है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस इरशाद की तर्जमानी करते हुए हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह अगला जुमला फरमाते हैं, पादशाह जुर्म मारा दरगुजार, माँ गुनाहगारी मुतुआ मुर्ज़गार, ए बादशाहों के बादशाह, ए अहकमुल हाकिमीन, मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, मेरे गुनाह इस कदर हो गए हैं अगर तू ना माफ़ करे मेरे लिए कोई ऐसा दर नहीं है, कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ जाकर मैं ये दस्ते सवाल अर्ज़ करूँ। पादशाह जुर्म मारा दरगुजार, माँ गुनाहगारी मुतुआ मुर्ज़गार, तू निकोकारी ओ माबद कर दायम, सारी अच्छाइयाँ तुझसे वाबस्ता हैं, मैं तो सिर्फ गुनाहों का पलंदा लेकर बैठा हूँ। ये तसव्वुर कर ले तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लौ अख्तातुम फीला इनानिस्समा, अगर तुम इस कदर गुनाह कर लो कि तुम्हारे गुनाह आसमानों के किनारों तक पहुँच जाएं और सच्चे दिल से तौबा कर लो तो अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन कामा फ़ी लैलिही, जिसने इस रात में क़ियाम किया ईमानन व इहतिसाबन, ईमान के साथ, अगर ईमान नहीं है अक़ीदा गलत है तो तुम्हारी कोई इबादत नहीं है। अगर कोई मुशरिक है, कोई हिंदू है और वो बैतुल्लाह का तवाफ़ करता है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक दौर से पहले जो मुशरिकीन मक्का थे वो बैतुल्लाह के मुतवल्ली भी थे, तवाफ़ भी करते थे। अल्लाह ने पाबंदी लगाई, इन्नमल मुशरिकून नजस फला यक़रबुल मस्जिदल हराम, मस्जिद हराम के करीब भी नहीं आना, तुम नजस हो, मुशरिको नजस हो, मस्जिद हराम के करीब भी नहीं आना। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन कामा, इस रात में, फ़ी लैलिही, ईमानन, ईमान के साथ, सही अक़ीदे के साथ जो बंदा क़याम करेगा, इहतिसाबन, तस्हीह नीयत के साथ, अपने नफ्स का मुहासबा करते हुए, अपनी नीयत को दुरुस्त करके, रियाकारी ना करे, इस हाल में अल्लाह की बारगाह में खड़ा हुआ, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, अल्लाह उसके अगले पिछले सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे। कितनी बड़ी बात है। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल किया, या रसूल अल्लाह, अगर मैं शब कदर को पालूँ तो अल्लाह से मैं क्या दुआ करूँ? नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरी प्यारी ज़ौजा,
اللہ کی بارگاہ میں یوں دعا کرنا، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، میرے مولا تو معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف فرما دے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ساری زندگی میں اعتکاف کرتا رہا، 2 بار مجھے لیلۃ القدر نصیب ہوئی۔ لیلۃ القدر میں جو بھی دعا کرو، آپ دنیا مانگو، آپ اللہ سے آخرت مانگو، آپ اپنے لیے گھر مانگو، جو ضرورت ہے جو مانگو، مانگ آپ دنیا رہیں، لیکن یہ دعا کرنا بھی تو ایک مستقل عبادت ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو اور اللہ رب العزت تمہاری دعاؤں کو رد نہیں فرمائیں گے، گناہ بھی معاف، دعائیں بھی قبول، آپ کی دنیا بھی بن گئی، آخرت بھی بن گئی۔ اگر اعتکاف کوئی نہیں بھی بیٹھ سکتا تو رات کو آ کر اللہ کی بارگاہ میں اعتکاف کی نیت کر لے، اللہ جب تک میں مسجد میں ہوں اعتکاف میں ہوں، اور اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر لے۔ اگر آپ کو شب قدر مل جاتی ہے، یہ 83 سال بنتے ہیں، 1000 مہینے 83 سال، 60 سال کی زندگی اللہ نے دی ہے، اور شب قدر اس بندے کو مل گئی، 83 سال کی عبادت اور شمار کر لو، اللہ نے اس بندے کے جہنم میں جانے کے راستے بند فرما دیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔